ایک پل کو دیکھ کر اس کا دل کیا کہیں بھاگ جائے۔ پھر اس نے سوچا باہر کی دنیا اس سے زیادہ ظالم ہے۔ اسی سوچ کی کشمکش میں اس نے کب منہ سے لفظ نکالے، کب دستخط کیے وہ نہیں جانتی تھی۔ جیسے ہی نکاح ہوا عورتیں اسے باری باری مبارک دینے لگی، مگر وہ ہنوز سر گھٹنوں پر ٹکائے ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی نے جسم سے روح نکال کر خالی ماس کا پتلا بٹھا دیا ہو۔ سب سے آخر میں مریم نے اسے گلے لگایا، ماں کے سینے سے لگ کر اس کی آنکھیں نم ہوئیں، مگر اس نے ضبط کے کڑے پہرے بٹھا کر واپس اپنے اندر دکھیل لیے۔ مریم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا، ایک بار پھر گلے لگایا۔ اس دفعہ جو الفاظ اس کے کانوں نے سنے وہ معذرت کے تھے۔ اس کی ماں اس سے معافی مانگ رہی تھی، وہ انہیں دے بھی دیتی تھی، مگر زندہ لاش کس کو کیا دے سکتی ہے؟ کمرے سے باہر نکلتے ایک 3 سالہ بچہ آ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا، جسے وہاں موجود ایک عورت نے الگ کیا۔ پھر اس نے دیکھا اس کے باپ کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا جس کی گود میں بھی چھوٹا بچہ تھا۔ آیت کو آتے دیکھ وہ جمال کے گلے لگا۔ دیکھتے دیکھتے وہ آخری بار ماں کی صورت اپنے دل میں بسائے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ جمال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی گوارا نہ کیا، وہاں سے خالی ہاتھ ہی آئی تھی۔ آیت نے اس گھر سے ایک چیز اٹھائی تھی جو اس کی چادر کے پلو میں بندھی تھی، وہ اور کچھ نہیں اس کے بھائی کی مڑی ہی تصویر تھی۔ آپ اندر چلیں، میں دروازہ بند کر کے آتا ہوں۔ یہی کوئی 5-6 مرلے کے بنے گھر میں جاتے اس نے ایک بار سب کچھ غور سے دیکھا۔ اس گھر میں اسے 2 بچے اور ایک آدمی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ آدمی جو اس کا شوہر تھا۔ 2-3 قدم اس نے اندر کی طرف بڑھائے جب پھر سے وہی بچہ آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ آیت نے اس کی معصوم آنکھوں میں دیکھا جہاں الگ جہاں ہی آباد تھا۔ اس نے اندازہ لگایا شاید وہ اسے اپنی ماں کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ اپنے اندر جھانک کر اس نے ممتا ٹٹولنے کی کوشش کی۔ اب بچے نے اس کے ہاتھ کی انگلی تھام لی اور آگے چلنے لگا۔ آیت خالی دماغ کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے گھسیٹتی جا رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اسے نیند سے جاگ آئی، تب اس نے محسوس کیا اس کی جاگ شور سے ہوئی تھی۔ پھر آس پاس نظریں دوڑا کر وہ جھٹ سے بستر سے اٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہاں کیسے آئی۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک جھمکا ہوا۔ اب اسے یاد آ رہا تھا کل وہ اس بچے کے ساتھ کمرے میں آئی تھی جو بستر پر لیٹ کر کافی دیر اس سے باتیں کرتا رہا۔ خود بھی وہ ٹانگیں سیدھی کرنے کی غرض سے وہاں بیٹھ گئی۔ اوہ، اسے جیسے افسوس ہوا، یعنی وہ ایسے ہی وہاں سو گئی تھی۔ اس کا ارادہ مزید سونے کا تھا جب رونے کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ اب اس کے لیے نیند لینا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ وہ اپنے ساتھ لپٹے بچے کو پرے کرتی، آہستہ سے اٹھی، پھر بستر پر پڑی چادر اٹھا کر سر پر لی۔ ایسا کرنے سے اس کے بکھرے بال چھپ گئے تھے۔ پاؤں میں جوتا ڈالنا چاہا مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑا غور سے دیکھنے پر اسے جوتے کا ایک پیر ہی ملا، دوسرا شاید بیڈ کے نیچے چلا گیا تھا۔ رات کے اس وقت بیڈ کے نیچے جھکنا ترک کر کے وہ ننگے پاؤں ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ آیت جس کمرے میں تھی اس کے پاس ہی ایک اور کمرہ تھا جو مکمل اندھیرے میں تھا، مگر بچے کی رونے کی آوازیں اسے یہیں سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ اندھیرے میں کمرے میں جانا اسے مناسب نہیں لگا۔ اسی طرح باہر کھڑی سوچتی رہی۔ آخر سوچوں کو جھٹک کر اس نے سوچا آواز لگا لے، جو ہوگا اسے جواب دے گا۔ منہ کھولتے اس پر نیا راز آشکار ہوا۔ اس وقت پتہ نہیں کیوں اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ایک پل کو اس نے سوچا شاید گونگی ہو گئی ہو، پھر خدا کو یاد کرتے باہر سے ہی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جائیں اندر، اس نے دھیمی مگر پریشان آواز سنی۔ اندازہ لگا سکتی تھی
اندر موجود شخص اس بچے کے رونے سے پریشان ہے۔ سنیں، ذرا کچن سے موم بتی لے آئیں جا کر، شاید اندھیرے کی وجہ سے بے چین ہے یہ۔ وہ جو ابھی آواز دینے ہی والی تھی، اندھیرے میں اس کی پکار پر سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی شاید اس نے آیت کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے اسے کہا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کچن کس طرف ہے۔ اسے یاد آیا اس نے پوچھا ہی نہیں تھا کچن کہاں ہے۔ یہاں دیکھتی ہوں، خود سے باتیں کرتی وہ چلتی جا رہی تھی۔ تبھی راہ میں پڑی چیز سے ٹکرا کر اوندے منہ زمین پر گری۔ درد کے مارے ایک چیخ اس کے گلے سے نکلی جس کا اس نے جلدی سے گلا گھونٹ دیا، مگر تب تک اندر بیٹھی مخلوق باہر آ چکی تھی۔ اسے پتہ تھا مگر وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے پیر پر بری طرح چوٹ لگی تھی۔ ہاتھوں سے اس نے محسوس کیا، اب اسے یقین تھا وہ کسی بچے کی سائیکل تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے باہر آتے اسے آواز دی۔ آیت کہنا چاہتی تھی ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر کہہ نہیں پائی۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ خود ہی آگے آیا۔ تبھی آیت نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اسے لگا وہ اسے اٹھانے میں مدد کرنے آیا ہے، مگر یہ کیا، وہ بچہ اس کے ہاتھ میں تھما کر خود دوسری جانب چلا گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے کانوں کو چیرتی بچے کی آواز بند کرانے کے لیے اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے میں پہلی روشنی میں آیت سکڑی سمٹی سی بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کے دائیں اور بچہ سو رہا تھا۔ وہ خاموش نظروں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے پیر کے آدھے اکڑے ناخن کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ آپ کو سنبھل کر چلنا چاہیے تھا، پہلا جملہ تھا جو آیت نے اسے پیچھے آدھے گھنٹے میں پہلی بار کہتے سنا تھا، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ ٹوٹے ہوئے ناخن کو کاٹنا پڑے گا، اگر یہ کسی چیز میں الجھ گیا تو تکلیف دے گا۔ اس کی دوسری پیش گوئی پہ آیت نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی نظریں اس کے پیر پر تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی شاید وہ خود سے بات کر رہا ہے۔ ناخن تراش سے آدھے ٹوٹے ناخن کو الگ کر کے اس نے آیت کے انگوٹھے کی مرہم پٹی کی اور دوائی ایک طرف رکھ دی۔ اب وہ رومال سے اپنے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ درد زیادہ ہو تو پاس ٹیبلٹ پڑی ہے، لے لیں۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی زندگی نے جو درد اسے دیے ہیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں، مگر زبان ہلنے سے انکاری تھی۔ ایک نظر ٹیبلٹ پر ڈالی، ساتھ ہی دوسری دوائیاں بھی رکھی تھی۔ پھر خود ہی ان میں سے نیند کی گولیاں کا پتہ نکال کر ایک ساتھ 2 گولیاں پانی سے پھانک کر لیٹ گئی۔ اس وقت اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، وہ سونا چاہتی تھی۔ مما اٹھیں مما۔ سکون سے گہری نیند سو رہی تھی جب کسی نے آ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ زبردستی آنکھیں مسلتی اٹھ کر بیٹھی۔ وہی بچہ اس کے بستر سے لگا کھڑا تھا۔